وغدوا علی حرد قادرین، اور اپنے پلاننگ کے تحت صبح صبح اٹھے، خوش ہوئے کہ چلو آنکھ کھل گئی اندھیرے میں، ابھی اجالا نہیں ہوا، چلو جلدی جلدی اپنے پلاننگ ارادے کو پورا کرو۔ علی حرد قادرین، اب تو ہم نے جو سوچا تھا وہ ہو جائے گا، کوئی آ بھی نہیں پائے گا اجالا ہوئے تک، صبح زیادہ اجالا ہوئے اور کسی کے آنے سے پہلے ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ وغدوا، چل پڑے صبح صبح اندھیرے میں، علی حرد قادرین، اور سوچے کہ اب جو سوچا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ فلما رأوہا، لیکن جیسے ہی اپنی کھیتی کی جگہ پر پہنچے، اپنے باغ کی جگہ پر پہنچے، فلما رأوہا، جب دیکھا اسے، قالو، تو اچنبھے میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، رونے پیٹنے اور چلانے لگے۔ قالو انا لضالون، اور کہنے لگے ہم تو بھٹک گئے، ہم تو کسی دوسری جگہ آ گئے۔ بل نحن محرومون، نہیں، ہماری نیت کی وجہ سے ہمیں ڈپریو کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا، مالک نے نعمت کو چھین لیا، ہمارے پکے ہوئے پھل کو، تیار گارڈن کو، پوری کھیتی کو تہس نہس اور برباد کر دیا۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو بیچ والا تھا، جو انہیں ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ تم تھوڑا سا مسکین اور غریب کو ان کی سیوا میں دینے کے لیے کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، میں تو تمہیں بھی بولتا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو پہلے بولا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم سچے مالک کا نام اسمرن کا حق ادا کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح، تعریف اور بڑائی کیوں نہیں کرتے، لوگوں کی سیوا کو دینے کے لیے پیچھے کیوں ہٹتے ہو۔ قالوا سبحان ربنا، سب بھائی رونے لگے، چلانے لگے، مالک سے مینو بخش لو کہنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ اے رب، تیری تسبیح ہے، تیرا نام اسمرن ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے شرن میں ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں بچا لے، تو ہم پر دیا کر، تو ہمیں یہ واپس کر دے جو ہم نے ارادہ کیا تھا۔ ابھی تو صرف دل میں سوچا تھا، ہم نے ہر سال دیا غریب مسکین کو، ان کی سیوا میں خرچ کیا، اس سال صرف ہم نے ارادہ کیا، تو اے مالک تو ہماری پکڑ مت کر، ہمیں سزا مت دے، ہمارا جو گارڈن محنت سے پانی ڈال کر سارے کئی سال سے ہم نے پروان چڑھایا تھا، اوپر بڑھا تھا، پھل فروٹ اب سب سے اچھے اس سال آئے تھے، تو ہماری نیت کی وجہ سے لا تواخذنا، ہماری پکڑ مت کر، یہ معافی مانگنے لگے۔ قالوا سبحان ربنا، اے رب تیری تسبیح ہے، تیرا نام اسمرن ہے، تیری تعریف ہے، تیری پاکی ہے، تو بے عیب ہے، تو پاک ہے، تیرے نام اسمرن کا حق ادا کرتے ہیں۔ انا کنا ظالمین، ہم نے غلط کیا، مینو بخش لو، ہمیں معاف کر دو۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ہر ایک بھائی اس میں سے ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا کہ تیری وجہ سے، تو نے رائے دی تھی، تو یہ کہہ رہا تھا، اس کی وجہ سے پورا گارڈن، کھیتی ہماری تباہ ہو گئی۔ قالوا یا ویلنا، اور انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، انا کنا طاغین، ہم نے تو مالک کی سرکشی کی، ہم نے تو مالک کے نام پر سیوا کے لیے لوگوں کو دینے سے صرف نیت میں، ارادے میں کھوٹ پیدا کیا، تو ہماری پوری پراپرٹی ضائع ہو گئی۔ عسیٰ ربنا، اب جب ہم معافی مانگ رہے ہیں، مینو بخش لو کہہ رہے ہیں، سچے مالک کے شرن اور پناہ میں آ رہے ہیں، تو مالک ہمیں ضرور معاف کر دے گا، پکی امید ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا، یہ جو گارڈن ہمارا تباہ ہوا ہے، یہ جو ہماری کھیتی برباد ہوئی ہے، اس سے اچھا ہمیں بدل کے دے دے گا، یبدلنا، بدلے میں دے دے گا، وہ ہم کو ضرور دے گا، کیونکہ ہم سچی پکی اچھی توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں سچے مالک سے، اب لوگوں کی سیوا میں مال لگانے سے کبھی جی نہیں چرائیں گے۔ عسیٰ ربنا، پکی امید ہے ہمارے رب سے، ان یبدلنا، کہ ہمیں بدل کے دے دے گا، خیرا منہا، یہ جو گارڈن، کھیتی ہماری اجڑ گئی، اس سے اچھی کھیتی اور باغ دے دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، اب ہم اپنے رب، ایشور، پرمیشور، سچے مالک اللہ کی طرف مڑ رہے ہیں، جو ایک ہے، اکیلا ہے، آجنما ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اور وہی سب کچھ کرتا ہے، بنا ہاتھ کے کر سکتا ہے، بنا کسی سبب کے کر سکتا ہے۔ کذلک العذاب، ایسے ہی سچا مالک کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب ہوتا ہے، میری پکڑ ہوتی ہے، فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب اور میری دھمکیاں کیسی ہوتی ہے، فکیف کان نکیر، میری پکڑ، میری گرفت
کیسی ہوتی ہے؟ اخذ عزیز مقتدر، بڑے اقتدار والے، بڑے طاقت والے، قوت والے بادشاہ اور خود مختار سب کچھ کرنے والے بادشاہ کی طرح ہم کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں عذاب میں اور اپنی دھمکی پوری کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا چھوٹا عذاب ہے۔ ولنذیقنہم من العذاب الادنی، اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب سے ہم انہیں آزماتے رہیں گے۔ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب آخرت کے جہنم کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ دنیا میں پلٹ جائیں، مینو بخش لو کہہ لیں اور سچے مالک کی بندگی کا حق ادا کر لیں۔ اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، کیا ہم انہیں آزماتے ہیں، تھوڑا بہت دکھ تکلیف مصیبت دنیا میں ہر سال بھیجتے ہیں۔ فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یہ بیماری آزاری کرونا کے نام پہ پوری دنیا جو اسٹاپ ہو چکی ہے، تو کیا یہ سچے مالک کی پکڑ نہیں ہے، اس کا عذاب نہیں ہے؟ ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے گیان کو سارے انسانوں تک نہیں پہنچایا۔ آج دنیا میں جتنے گیانی ہیں اس سے زیادہ اگیانی ہیں، اور گیانی لوگوں نے دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے بیوی بچے، تن من دھن، گھر، پراپرٹی، جائیداد، بزنس، تجارت، کارخانے، کمائی، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، اس میں لگ کر گیان کے پھیلانے کا حق ادا نہیں کیا، تو سچا مالک بیماری آزاری کرونا کے نام پر بھی لوگوں کو دکھ تکلیف میں ڈال سکتا ہے۔ ہر سال ایک یا دو مرتبہ، مرتن او مرتین، ہم انہیں آزماتے ہیں، دکھ تکلیف دیتے ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، مینو بخش لو نہیں کہتے، پلٹتے نہیں، سچے مالک کے گیان اور ایمان کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی بندگی پر چل کے نہیں دکھاتے، سرل مارگ مکتی کے راستے کو اپنا لا یتخذہ سبیلا، اس کو راستہ نہیں بناتے۔ مرتن او مرتین ثم لا یتوبون، ایک دو مرتبہ سال میں انہیں جھٹکا دیتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن کے گیان اور ایمان کی باتوں کو، گیان اور ایمان کے لیے چلنے کے لیے، سچی راہ پر چلنے کے لیے ہم نے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے نصیحت قبول کرنے والا، کون ہے گیان اور ایمان پر آ کر سرل مارگ مکتی کے راستے پہ چل کے جنت کی مکتی میں پہنچنے والا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے دکھ تکلیف مصیبت سے اگر توبہ کر کے مالک کی طرف مڑ کے گیان کے کام میں جٹ کر اپنی زندگی بتا دیے اور اس سرل مارگ مکتی کے راستے کو نہیں چھوڑے اور مالک کی بندگی کا حق ادا کیے، سارے اگیانیوں تک گیان پہنچا دیے، وہ مانے نہیں مانے ان کی مرضی، لیکن کھول کر محبت سے، پریم سے ان کی سیوا کر کے، اچھے بھاؤ کے ساتھ سمجھا کر یہ ایمان اور گیان پوری دنیا تک پہنچا دیے۔ اسی لیے داس بار بار کہتا ہے، اس جنگ میں مانو ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو گیانی بنا دے اے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ آگے کی آیتوں میں سنیے، کذلک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ کذلک العذاب، ایسے ہی جیسے گارڈن والوں کے باغ کو ہم نے راتوں رات تباہ کر دیا، ہم دنیا میں ہر ایک کو عذاب دے سکتے ہیں۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، بہت تکلیف دینے والی چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ عقل سے کام لے، سمجھ سے کام لے، علم سے کام لے، جانکاری سے کام لے، تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مرنے کے بعد مالک ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اے مالک، گیان کے راستے پر چلنے کی شکتی دے، گیان پھیلانے کی شکتی دے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں گیان اور ایمان کی باتیں ہم دنیا تک پھیلا رہے ہیں، اسے قبول کر لوگوں کے کان میں جائیں، وہ گیان میں داخل ہو جائیں۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔